الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلون بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين فقال الملأ الذين كفروا من قومه پس کہا سرداروں نے ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا من قومه اس کی قوم سے یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے ما نراک الا بشرا مثلنا نہیں ہم دیکھتے آپ کو مگر بشر ہمارے جیسا وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلون بادی الرأی اور نہیں ہم دیکھتے آپ کو اتبعک کہ پیروی کرتے ہیں آپ کی الا الذین هم اراذلون مگر وہ لوگ جو ہم میں سے رذیل ہیں یعنی حقیر ہیں اراذل جمع ہے رذیل کی بادی الرأی موٹی رائے والے ہیں ظاہری سی رائے والے ہیں یعنی آپ کے پیروی کرنے والے آپ پر ایمان لانے والے وہ ایک تو ہم میں سے حقیر لوگ ہیں اور نمبر 2 وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو غریب ہیں حقیر ہیں اور کوئی عقل مند بھی نہیں ہے کوئی غور و فکر کر کے کوئی وہ رائے بھی نہیں اپناتے بڑی موٹی عقل والے بڑی سرسری سی رائے والے یہ لوگ ہیں یہ جو بھی کام کرتے ہیں تو یہ زیادہ غور و فکر کر کے نہیں کرتے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے کافروں نے حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والوں کو حقیر قرار دیا اور بے وقوف موٹی عقل والا اور سرسری رائے والا قرار دیا یعنی ان کی رائے بڑی سرسری ہوتی ہے ان کی رائے ظاہری سی ہوتی سطحی رائے ہوتی ہے ان کی رائے کوئی غور و فکر پر مبنی نہیں ہوتی یہ وہ الزام ہے جو عام طور پہ مالدار غریبوں کو دیتے ہیں دیکھیے دنیا میں جس کے پاس مال ہے جس کے پاس اقتدار ہے تو دنیا اس کو اہمیت دیتی ہے دنیا سمجھتی ہے کہ یہ اس کے پاس کوئی صلاحیت ہے کوئی عقل ہے تو یہ مال والا ہے کہ شاید اس نے اپنی صلاحیت سے اور اپنی عقل سے مال حاصل کیا ہے وہ مالدار جتنا بھی بے وقوف ہو وہ ایک عقل مند شمار ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جس کے گھر دانے اس کے بچے بھی سیانے تو یہ اصل میں معاشرہ جس چیز کو اہمیت دیتا ہے یہ اس کی بات ہے یہ کوئی حقیقت پر مبنی بات نہیں ہے جو غریب ہے اس کی بات کی کوئی وقت نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ اب منکر تھے حضرت نوح علیہ السلام کے ان پر ایمان لانے کے ایمان لاتے تو ان کو اپنی عیش و عشرت اپنی منمانی چھوڑنی پڑتی تھی انہوں نے اپنی منمانی نہیں چھوڑنی تھی انہوں نے اس کا جواز یہ پیش کیا انہوں نے کہا کہ ایک تو آپ بشر ہیں تو بشر رسول کیسے ہو سکتا ہے کل اس پر تفصیل سے بات ہو گئی ہے اور دوسرا انہوں نے کہا کہ آپ کے ماننے والے وہ غریب قسم کے لوگ ہیں آپ کے ماننے والوں میں کون سے مالدار لوگ ہیں ہماری طرح کے عقل مند لوگ وہ کون سے ہیں وہ غریب لوگ ہیں حقیر لوگ ہیں موٹی عقل والے ہیں سطحی رائے والے ہیں ہمیشہ سے کافر یعنی عام طور پہ مسلمان ان میں زیادہ غریب لوگ ہوتے ہیں خاص طور پہ نبیوں پر جو ایمان لاتے ہیں شروع میں وہ عام طور پر وہ غریب لوگ ہوتے ہیں معاشرے کا پسا ہوا طبقہ ہوتا ہے وہ کیوں ایمان لاتا ہے نبیوں پر وہ اس لیے ایمان لاتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ اسلام کے اندر ہر نبی کا دین اسلامی ہے وہ دیکھتا ہے کہ اسلام میں ہماری اہمیت ہے ہماری وقت ہے ہمیں ہماری غربت کی وجہ سے ہمیں نیچ نہیں سمجھا جاتا ہمیں شودر اور ہمیں کوئی جو ہے وہ نچلی ذات کا نہیں سمجھا جاتا بلکہ ہماری بھی اہمیت ہے
ایک مالدار شخص کی طرح اگر قانون کی بات ہوگی، انصاف کی بات ہوگی، تو وہ انصاف جس طرح غریب پر لاگو ہوگا اس طرح مالدار پر بھی لاگو ہوگا۔ اگر حقوق کی بات ہوگی تو جس طرح مالداروں کے حقوق ہیں، غریبوں کے بھی حقوق ہوں گے۔ انسان ہونے کے ناطے تو مالدار اور غریب برابر ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو کہنے والے تو کہتے ہیں، لیکن اس پر حقیقی عمل درآمد اس کی روح کے مطابق عمل درآمد اسلام میں ہوتا ہے۔ مسلمان اس پر عمل کریں یا نہ کریں، یہ مسلمانوں کا طرز عمل ہے۔ اسلام کا جو حکم ہے وہ یہی ہے کہ غریبوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں۔ جس طرح قانون غریبوں پر نافذ ہوتا ہے، مالداروں پر بھی نافذ ہونا چاہیے۔ کسی مالدار کو کسی غریب کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اپنے سے کم تر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر مالدار کے پاس مال ہے تو یہ نہ سمجھے کہ میری عقل مندی اور میری صلاحیت کو اس میں عمل دخل ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے مالدار کے اوپر، اللہ نے اسے مال دیا ہے آزمائش کے لیے۔ اور اگر کوئی غریب ہے تو یہ اللہ کی آزمائش ہے اس کے اوپر، اللہ نے آزمائش کے لیے اسے غریب رکھا ہے، دونوں کی آزمائش ہے۔ اگر اس آزمائش میں غریب کامیاب ہو گیا تو غریب افضل ہو جائے گا، برتر ہو جائے گا، اور اگر اس آزمائش میں غریب ناکام ہو گیا تو پھر ٹھیک ہے، پھر وہ غریب قابل مذمت ہے۔ اور اگر اس آزمائش میں مالدار ناکام ہو گیا تو وہ اللہ کے ہاں اس کی وقت نہیں ہے۔ اور اگر مالدار کامیاب ہو گیا تو مالدار ہو، اللہ کو کوئی چڑ نہیں ہے مالدار سے، نعمت والے سے۔ اللہ تو بلکہ خوش ہوتے ہیں اللہ کی نعمتیں لوگ استعمال کر رہے ہیں دنیا کے اندر بھی۔ یہ بڑا مغالطہ ہے اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ اللہ دنیا میں ہمیں زیادہ نعمتیں استعمال کرتے دیکھ کر خوش نہیں ہوتے۔ نہیں، انسان اگر دنیا میں اللہ کی نعمتیں استعمال کرے اس طریقے سے جس طریقے سے اللہ نے حکم دیا ہے تو اللہ کو خوشی ہوتی ہے۔ بلکہ اللہ تو یہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی نعمت کو بیان کیا کرو لوگوں کے سامنے۔ حدیث مبارکہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی کو دیکھا کہ اس کے کپڑے کوئی صاف ستھرے نہیں تھے، تو فرمایا کہ اللہ نے تمہیں مال دیا ہے تو تمہارے کپڑے، تو اس نے سادگی کا اظہار کیا۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اللہ پسند کرتے ہیں کہ اللہ کی نعمت کے اثرات اللہ کے بندوں پر نظر آئیں۔ یہی بات اللہ کو محبوب ہے۔ ہاں، جو چیز اللہ کو پسند نہیں ہے وہ کیا ہے؟ وہ غرور ناپسند ہے، تکبر، نخوت، فخر، اترانہ، یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ اسراف اللہ کو ناپسند ہے۔ ایک انسان نعمتیں استعمال کرے، اسراف نہ کرے، نعمتیں استعمال کرے، اللہ کا شکر ادا نہ کرے، اللہ کو یہ ناپسند ہے۔ نعمتیں استعمال کرے کہ میں نے اپنے زور بازو سے کمائی ہیں، یہ میری صلاحیت ہے، میں نے اپنے علم سے یہ نعمتیں لی ہیں، یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ یہ فرعون کا طرز عمل ہے، یہ قارون کا طرز عمل ہے، یہ شیطان کہتا تھا میں بہتر ہوں۔ ایک مسلمان کا یہ طرز عمل نہیں ہو سکتا۔ تو نہ غریب بہتر ہے اسلام میں، نہ مالدار بہتر ہے۔ بہتر وہ ہے جو متقی ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تمام انسان سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام مٹی سے تھے۔ تمام انسان مٹی سے ہیں، چاہے گورا ہے، چاہے کالا ہے، چاہے مالدار ہے، چاہے غریب ہے، چاہے بادشاہ ہے، چاہے گدھا ہے۔ اللہ کے ہاں معزز وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو اللہ کے دین پر عمل پیرا ہے۔ جو مالدار ہے تو اس آزمائش میں کامیاب ہے اور شکر ادا کرتا ہے، اگر غریب ہے تو اس آزمائش میں بھی کامیاب ہے کہ صبر کرتا ہے۔ لیکن عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ عام طور پہ کیا ہوتا ہے، غریب بھی اللہ کی آزمائش میں ناکام ہو جاتا ہے، مالدار بھی اللہ کی آزمائش میں شکر کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے۔ زیادہ تر دیکھیں تو زیادہ تر مالدار لوگ سرکش زیادہ ہوتے ہیں نسبتاً۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں، بے شک انسان البتہ سرکش ہو جاتا ہے۔ سورہ علق کی آیت ہے۔ کب سرکش ہوتا ہے؟ ان رآہ استغنی،
جب وہ اپنے آپ کو غنی پاتا ہے، جب وہ دیکھتا ہے میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، میرے پاس مال و دولت کی فراوانی ہے، تو ہونا کیا چاہیے؟ اس انسان کو اللہ کا زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے، اللہ کے سامنے مزید عاجزی کا اظہار کرنا چاہیے، لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ وہ سرکش ہو جاتا ہے، وہ متکبر ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، جب ہم انعام کرتے ہیں انسان پر تو انسان منہ موڑ لیتا ہے اور اپنے پہلو کے بل جھک جاتا ہے، تکبر سے کنایا ہے۔ تو اللہ نے یہاں اسی بات کا ذکر کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والوں میں زیادہ تر جو شروع میں ایمان لائے وہ غریب تھے، معاشرے کے پیچھے ہوئے لوگ تھے، وہ ایمان لے آئے، اور جنہوں نے انکار کیا وہ مالدار لوگ تھے، سردار قسم کے لوگ تھے۔ اب سردار قسم کے لوگوں نے جو اعتراض کیا، وہ اعتراض حضرت نوح پر کہ آپ بشر ہیں، اس اعتراض کے علاوہ جو اعتراض کیا تو یہ اعتراض کیا کہ آپ کے ماننے والے غریب لوگ کیوں ہیں اور موٹی رائے والے ہیں۔ موٹی رائے والے نہیں تھے، چونکہ وہ مالدار تھے اور وہ غریب تھے، تو مالدار غریبوں کو موٹی رائے والا کہہ رہے ہیں، بے وقوف کہہ رہے ہیں۔ حالانکہ میں ذکر کر چکا ہوں کل آپ کے سامنے کہ اگر کوئی شخص اللہ والا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کے دین پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ چاہے غریب بھی ہے، وہ اللہ کو بڑا محبوب ہے، اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلیاں بڑی پتلی تھیں، درخت پہ چڑھے تو صحابہ کرام نے ان کی پنڈلیاں دیکھیں تو صحابہ کرام ہنس پڑے کہ جی کتنی پتلی پتلی پنڈلیاں ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان پنڈلیوں کے پتلا ہونے پر ہنسو نہیں، یہ تو اللہ کے ہاں جبل احد سے بھی زیادہ بھاری ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ وہ اللہ پر ایمان لانے والے تھے، اللہ کو راضی کرنے والے تھے۔ یہ وہ چیز ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ظاہری مال و دولت، کون مالدار ہے کون غریب ہے، اللہ کے ہاں یہ معیار نہیں ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم والوانکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری صورتیں، تمہارے رنگ نہیں دیکھتے، تمہارے مال نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال دیکھتے ہیں، تمہارے دل دیکھتے ہیں، کس کے دل کے اندر کتنا اللہ کا ڈر ہے۔ مشہور حدیث ہے، آپ نے بھی سنی ہوگی کہ ایک شخص گزرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تربیت فرماتے تھے صحابہ کرام کی، ایک شخص گزرا، مالدار شخص تھا، وہ اپنی چال کے اندر، اپنی اکڑ کے اندر چل رہا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ کرام سے، سیدنا ابو ذر سے یا صحابہ کرام سے پوچھا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا دنیاوی طور پہ جو ان کے دل میں آیا انہوں نے ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ یہ ایک مالدار شخص ہے، ایک معزز شخص ہے، اگر یہ کسی کی سفارش کرے تو لوگ اس کی سفارش کو وقت دیں گے، اہمیت دیں گے، لوگ اس کی سفارش کو مانیں گے کہ یہ رشتہ بھیجے، لوگ اس کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے، بڑے چاؤ کے ساتھ اپنی بیٹی، اپنی بہن کا، اپنی لڑکی کا اس کے ساتھ نکاح کریں گے۔ آپ خاموش ہو گئے، آپ نے تبصرہ نہیں کیا، تربیت کرنا چاہتے تھے صحابہ کرام کی۔ کچھ دیر بعد ایک آدمی اور گزرا، بڑا مسکین مفلوق الحال، تو فرمایا کہ تمہارا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو صحابہ کرام نے جو ان کے دل میں تھا، صحابہ کرام وہ یہ نہیں کہ دل کے اندر کچھ، منہ پر کچھ، جو دل میں تھا انہوں نے ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک ظاہری اعتبار سے جس طرح اسلام سے پہلے جس طرح لوگ سوچتے تھے اسی انداز کی انہوں نے سوچ ذکر کی کہ یہ شخص اگر کسی کی سفارش کرے اس کی سفارش کو قبول نہیں کیا جائے گا، لوگ دھتکار دیں گے، اگر کہیں رشتہ مانگے تو لوگ ناراض ہوں گے کہ تمہیں جرت کیسے ہوئی ہمارے گھر رشتہ بھیجنے کی، تو اس کی لوگوں کی نظروں میں کوئی وقت نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ پہلا شخص اگر اس جیسے لوگ پوری دنیا ان لوگوں کی بھر جائے، پوری دنیا ان لوگوں کی پہلے شخص کی طرح اگر بھر جائے، وہ مل کر
وزن میں اللہ کے ہاں دوسرے شخص کے برابر نہیں ہو سکتے. دوسرا شخص، ایک شخص اللہ کے نزدیک وہ پہلے جیسے لوگوں سے بھری ہوئی دنیا سے زیادہ وزنی ہے اللہ کے ہاں، کیونکہ وہ دوسرا شخص چاہے ظاہراً دیکھنے میں غریب ہے، مفلوق الحال ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، وہ ایمان والا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے. تو اسلام میں اللہ کے ہاں اصل چیز کہ کون اللہ سے ڈرتا ہے اور کون اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیا کریں، آپ ان غریب لوگوں کے ساتھ جو اللہ کی رضا صبح شام حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ اپنے آپ کو ان غریبوں کے اندر آپ شامل کریں، آپ ان غریبوں کے اندر اٹھا بیٹھا کریں. سورہ کہف میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، فرمایا سورہ کہف آیت نمبر 28، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اپنے آپ کو لگائے رکھیں، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو. اے اللہ کے رسول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے، اے اللہ کے رسول آپ اپنے آپ کو لگائے رکھیں ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو صبح شام پکارتے ہیں، یریدون وجہ، اللہ کی رضا چاہتے ہیں. یہاں کون لوگ مراد ہیں؟ یہاں وہ غریب ایمان والے مراد ہیں. لوگوں کی نظروں میں ان کے وقت نہیں ہے، اللہ کے ہاں تو وہ ہیرے ہیں. وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، وہ صبح شام اللہ کو پکارتے ہیں. تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں میں اٹھا بیٹھا کریں. اور آگے کیا فرمایا؟ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نظریں ان سے آگے نہ بڑھیں، ان کو چھوڑ کر آپ کی نظریں مالداروں کی طرف نہ جائیں. تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيا کہ آپ دنیا کی زیب و زینت چاہیں. یعنی یہ غریب ہیں تو اللہ والے ہیں، وہ اگر دنیا کی زیب و زینت رکھتے ہیں دوسرے لوگ اور اللہ کے نافرمان ہیں، تو آپ کی نظریں ان سے ہٹ کر دنیا کی زیب و زینت والے مالدار لوگوں کی طرف جو اللہ کے سرکش ہیں ان کی طرف آپ کی نظریں نہ اٹھیں. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. اور آپ پیروی نہ کریں اس شخص کی جس کے دل کو ہم نے غافل کر دیا اپنے ذکر سے. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، جو اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُوطًا، جس کا معاملہ بڑا ہی سرکشی والا ہے، چاہے وہ دنیا میں مالدار ہے. اگر وہ سرکش ہے، اگر وہ اپنی خواہش کا پیرو ہے، اگر اس کا دل ہمارے ذکر سے اللہ نے غافل کر دیا اس کے دل کو اللہ کے ذکر سے، تو ایسے شخص کی آپ کبھی پیروی نہ کریں، ایسے شخص کی طرف آپ نظر اٹھا کے نہ دیکھیں. کتنا تقابل کیا اللہ تعالیٰ نے. قرآن کریم میں ایک اور جگہ پر اللہ فرماتے ہیں کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کے پاس یہ لوگ آئیں آپ ان کو سلام کہیں. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. آپ انہیں سلام کہیں. كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، انہیں بتائیے کہ تمہارے رب نے اپنے نفس کے اوپر رحمت کو لازم کر دیا ہے. اور انہیں بتائیے کہ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ، کیا اللہ شکر گزاروں کو جانتے نہیں ہیں؟ کیا اللہ کو نہیں پتہ اللہ کا شکر گزار کون ہے، چاہے وہ غریب کیوں نہیں ہے؟ یہ اصل میں وہ تعلیمات ہیں جو ہر نبی کے دور میں اللہ نے دیں، اور یہ ہمارے دین میں بھی تمام نبیوں کا دین اسلام ہے. اور یہی تعلیمات دین اسلام کی ہیں شروع سے لے کر قیامت تک. اور آج مٹیریلزم کا دور ہے، مادیت پرستی کا دور ہے. آج ان تعلیمات پر عمل کرنے کی زیادہ ضرورت ہے. آج یہ خلیج مزید بڑھ رہی ہے. لوگوں کے ہاں مال کی اہمیت ہے، غریب کی کوئی اہمیت نہیں ہے. حالانکہ اصل شخص وہ ہے جو اللہ کو راضی کرنے والا ہے. اس کی مالی حیثیت کیا ہے کیا نہیں ہے اس کی اہمیت نہیں ہے. تو ان باتوں کو ذہن میں رکھ کر یہ آیات پڑھیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافر سرداروں نے کہا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُونَ، کہ نو آپ کا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ نہیں ہم دیکھتے ان لوگوں کو جنہوں نے آپ کی پیروی کی مگر وہ ہم میں سے حقیر لوگ ہیں دنیاوی اعتبار سے. بادی الرأی، موٹی رائے والے ہیں. وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ، اور نہیں ہم دیکھتے تمہارے لیے ہم پر کوئی فضیلت. تم ہم سے افضل کیسے ہو سکتے ہو؟ تم کہتے ہو کہ اسلام کو قبول کر لیں تو
اللہ کے ہاں بشارتیں ہیں، اللہ کے ہاں انعامات ہیں، دنیا میں بھی انعامات ہیں، آخرت میں بھی انعامات ہیں۔ جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اللہ کے بڑے قریبی ہو جاتے ہیں، بڑے افضل ہو جاتے ہیں۔ ہمیں نہیں یہ باتیں سمجھ میں آتی۔ اگر تم اپنے تئیں ایمان والے ہو، اللہ سے ڈرنے والے ہو، تم ہم سے افضل کیسے ہو سکتے ہو؟ تمہارے پاس کیا ہے، کیا مال ہے، کیا اقتدار ہے، کیا صلاحیت ہے تمہارے پاس دنیاوی؟ ہم تو مال والے ہیں، ہم تو اقتدار والے ہیں، ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ یہ وہ دھوکہ ہے جو شیطان انسان کو دیتا ہے۔ کافر سرداروں نے کہا کہ اے نوح، آپ اور آپ کے ماننے والے ہم سے افضل کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہی بات آپ دیکھیے، آج ہمارے ہاں یہ باتیں عام ہیں۔ ایک اللہ کا نافرمان بدبخت ترین بندہ، مال ہے اس کے پاس، وہ کہتا ہے میں افضل ہوں، میں کسی سے کم ہوں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بہتر کون ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ لیکن کس کو پتہ ہے آج اس کا؟ وما نرى لكم علينا من فضل، اور نہیں ہم دیکھتے تمہارے لیے اپنے اوپر کوئی فضل، بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں، والعیاذ باللہ۔ قال یا قوم ارأیتم، نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، ارأیتم، تمہارا کیا خیال ہے، ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں ہوں واضح دلیل کے اپنے رب کی طرف سے، وآتانی رحمۃ من عنده، اور دی ہو اس نے مجھے، وآتانی، اور دی ہو مجھے اس نے، رحمتاً رحمت، من عنده، اپنی طرف سے۔ حضرت نوح علیہ السلام کہنے لگے کہ میری قوم اس طرح انکار نہ کرو بغیر سوچے سمجھے، اللہ نے تمہیں مال دیا ہے تو مال کا مطلب یہ نہیں ہے، غنی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ تم انکار ہی کرو۔ ذرا غور کرو، انکار کرنے سے پہلے ذرا سوچ لو، شاید اس انداز سے غور کرو کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے، میں نوح علیہ السلام، اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں، اگر اس انداز سے غور کرو کہ اللہ نے مجھے رحمت دی ہے اپنے پاس سے، فعمیت علیکم، بس اندھی کر دی گئی ہے تم سے، تمہیں وہ اللہ کی رحمت جو مجھ پر ہے وہ تمہیں نظر نہیں آ رہی، اللہ نے مجھے جو بینات دی ہیں وہ تمہیں نظر نہیں آ رہی، اس میں قصور میرا نہیں ہے، اس میں قصور تمہارا ہے، تمہارے عقل و فہم کا قصور ہے۔ ذرا غور کرو کہ شاید میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں، ذرا غور کرو، شاید اللہ نے مجھے رحمت دی ہو۔ یہاں یہ اگر یا شاید، یہ کوئی حضرت نوح کو شک و شبہ نہیں تھا کہ پتہ نہیں میں اللہ کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں یا نہیں۔ حضرت نوح کو کوئی شک و شبہ نہیں تھا کہ اللہ نے مجھے رحمت دی ہے کہ نہیں دی۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ذرا غور کرو، سیدھا انکار نہ کرو۔ ہم نے پیچھے پڑھا اکثر لوگوں کے کفر کی وجہ کیا بنی، ہمیشہ قوموں نے اپنے نبیوں کا انکار کیوں کیا؟ پیچھے ہم نے سورہ یونس کے اندر بھی پڑھا اور کئی جگہ ہم نے یہ پڑھا ہے، سورہ نام کے اندر بھی، سورہ نام میں 7ویں پارے کی آخری آیت بھی، وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ہم ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو پھیر دیتے ہیں جب وہ پہلی دفعہ ایمان نہیں لاتے، وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، ہم ان کو ان کے سرکشی میں حیران و پریشان پھرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ اور سورہ یونس میں ہم نے پڑھا کہ اکثر نبیوں کی قومیں ان نبیوں پر ایمان کیوں نہ لائیں، اللہ نے اس کی وجہ کیا بیان کی؟ سورہ یونس کے اندر اللہ نے اس کی وجہ یہ بیان کی کہ پہلی دفعہ انہوں نے انکار کیا، پہلی دفعہ نبی نے دعوت دی، انکار کیا، پھر دعوت دی، انکار کیا، پھر دعوت دی، انکار کیا، وہ انکار کرتے کہ ماننا مشکل ہوتا گیا۔ تو فوراً انکار نہ کرو، غور و فکر کرو، اس انداز سے غور کرو۔ تم مجھے غلط سمجھتے ہو، تم سمجھتے ہو میں 100% غلط ہوں، میرے ماننے والے 100% غلط ہیں، ذرا غور کرو، شاید ہم حق پر ہوں۔ تو یہ سمجھانے کا ایک انداز ہے۔
حضرت نوح علیہ السلام کو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کسی قسم کا، اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں، اور اس انداز سے دعوت دینی چاہیے۔ یہ دعوت دینے کا ایک بہترین طریقہ کار ہے۔ اگر ہمارا کبھی دل کرے ہم کسی کو دعوت دیں تو یہ ایک نبوی انداز ہے۔ یہ آپ کو بہت سارے انبیاء کرام علیہم السلام کے قصوں میں ملے گا۔ ابھی آپ کے سامنے بعض آیات رکھوں گا۔ صرف حضرت نوح علیہ السلام کے قصے میں یہ انداز نہیں ہے، یہ حضرت نوح علیہ السلام کے قصے میں بھی، حضرت صالح علیہ السلام کے قصے میں بھی، حضرت شعیب علیہ السلام کے قصے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دیتے تھے اللہ نے قرآن میں اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ تو یہ دلیل ان انبیاء کرام علیہم السلام نے اپنی قوم کو دی ہے۔ یہ دلیل کیا ہے؟ یہ دلیل یہ ہے، اس کا خلاصہ یا آسان الفاظ میں یہ دلیل یہ ہے کہ آنکھیں بند کر کے انکار کرنے کی بجائے، اصل میں ہوتا کیا ہے، جب کوئی نبی دعوت کا کام کرتا ہے تو وہ چونکہ قوم والوں کے عقائد کے خلاف ہوتا ہے، باپ دادا سے جو ایک دین چلا آ رہا ہوتا ہے اس کے خلاف ہوتا ہے، تو قوم کیا کرتی؟ فوراً انکار کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی کہتے ہیں فوراً انکار نہ کرو، آنکھیں بند کر کے انکار نہ کرو، بلکہ غور کرو، اس انداز سے غور کرو، شاید ہم حق پر ہوں۔ اگر اس انداز سے غور کرو گے، یعنی دوسرے الفاظ میں اگر نبیوں کے جو مد مقابل ہیں، اگر وہ نبیوں کی تعلیمات پر صرف اس انداز سے غور کر لیں کہ ہم نبیوں کی تعلیمات پہ غور کر لیں سچے دل کے ساتھ، اگر یہ حق پہ ہوا تو مان لیں گے۔ اس انداز سے کوئی بھی نبیوں کی دعوت پر غور کرے تو اس کو توفیق مل جاتی ہے، اس کو ہدایت مل جاتی ہے۔ کس انداز سے اگر کوئی غور کرے؟ کوئی اس انداز سے غور کرے کہ اگر یہ حق پہ ہوا، یعنی عام طور پہ لوگوں کا رویہ کیا ہوتا ہے حق کے بارے میں، ان لوگوں کو جو باطل پر رہے ہیں ان کا نظریہ ہوتا ہے یہ 100% باطل پر ہے، وہ یعنی یہ سوچنے کی زحمت ہی نہیں کرتے کہ شاید یہ حق پر ہوں، بس ایک رٹا رٹایا جملہ، ایک رٹی رٹائی بات ان کے ذہن میں ہوتی ہے کہ یہ 100% غلط ہے، ہم نے ان کی بات پہ غور ہی نہیں کرنا۔ نہ وہ خود غور کرنا چاہتے ہوتے ہیں اور نہ ان کے بڑے، ان کے سردار قال الملؤ، نہ ان کے سرداروں نے ان کی مت ماری ہوتی ہے۔ عام لوگوں کی سردار کیا کہتے ہیں؟ سردار کہتے ہیں کہ کبھی اس کی بات پہ غور نہ کرنا، یہ تو جادو کر رہا ہے، یہ تو تمہیں دھوکہ دے دے گا اور تمہیں یہ اپنی باتوں کے سحر میں جکڑ لے گا۔ نبیوں کی دعوت کا ایک انداز یہ ہے کہ آنکھیں بند کر کے ہماری دعوت کا انکار کرنے کی بجائے ذرا غور کر لو، اس انداز سے ہماری دعوت پہ غور کرو کہ شاید ہم حق پر ہوں، اور اس انداز سے ہماری دعوت پہ غور کرو کہ اگر ہم حق پہ ہوئے تو تم ہماری دعوت کو مان لو گے، اور اگر ہم حق پہ نہ ہوئے تو تم نہ ماننا۔ اور میں دعوے سے کہتا ہوں جب کوئی شخص اللہ کی اور نبی کی تعلیمات پر اس انداز سے غور کرے گا کہ اگر یہ حق ہوئیں تو میں ان کو مان لوں گا، ایسے شخص کو توفیق مل جایا کرتی ہے۔ توفیق کسے نہیں ملتی؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کون شخص ہے جسے توفیق نہیں ملے گی؟ کبھی توفیق نہیں ملے گی۔ اس شخص کو کبھی توفیق نہیں ملے گی جو دل میں یہ ٹھان لے کہ میں نے تو نہیں ماننا، جس کو قرآن کن الفاظ سے تعبیر کرتا ہے؟ بغیم بینہم سے، بغاوت سے۔ اللہ یہود کا طرز عمل بتاتے ہیں، بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده۔ اللہ فرماتے ہیں یہود نے کیا کیا؟ بئس ما اشتروا به انفسهم، اپنے نفسوں کو بیچ دیا، ضلالت خرید لی، گمراہی خرید لی، اپنے نفسوں کو گروی رکھ دیا۔ کیا مطلب اپنے نفسوں کو بیچ دیا، گروی رکھ دیا؟ یعنی قیامت کے دن جلیں گے اللہ کی آگ میں، اور اپنے نفسوں کو بیچ کر کیا خریدا؟ گمراہی، ضلالت۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ، انہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہدایت کے بدلے، عذاب کو خرید لیا مغفرت کے بدلے۔ فما اصبرہم علی النار، ان کا آگ پر کتنا صبر ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں
کہ ان کی گمراہی کی وجہ ان کی لا علمی نہیں ہے کہ ان کو حق بات کا پتہ نہیں ہے، ان کی گمراہی تو شروع ہی حق آنے کے بعد ہوتی ہے۔ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، اہل کتاب والوں نے اختلاف نہیں کیا مگر دلائل آنے کے بعد۔ وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم، اہل کتاب نے نہیں اختلاف کیا مگر بینات آنے کے بعد۔ بینات آنے کے بعد کیوں اختلاف کیا؟ بغیا بینہم، بغاوت کی وجہ سے۔ بغاوت کیا ہے؟ ہٹ دھرمی، میں نے تو ماننا نہیں ہے۔ جس نے ماننا نہیں ہے اس کو کبھی بھی نہیں منوایا جا سکتا۔ اور یہ بغاوت کی صورت یہ اکثر لوگوں میں پیدا ہو جاتی ہے، اکثر کفار کے نام ماننے والوں کے ذہن میں۔ تو نبی دعوت دیتے ہیں ہمیشہ اپنی قوم کو کہ بغاوت کی صورت اختیار نہ کرو، اپنے کان، اپنی آنکھیں، اپنے ذہن بند نہ کرو، اپنے ذہنوں کو کھولو۔ اس انداز سے جب بھی ہماری دعوت کو بغاوت کے انداز سے سنو گے تمہیں کبھی سمجھ نہیں آئے گی۔ کب سمجھ آئے گی؟ جب تم اس انداز سے ہماری دعوت پہ غور کرو گے کہ شاید ہم حق پر ہوں۔ اگر تم اس انداز سے ہماری دعوت پہ غور کرو کہ اگر یہ حق پہ ہوا تو مان لوں گا، اس انداز سے ہماری دعوت پہ غور کرو۔ یہ ہے نقطہ اس دلیل کا۔ اور میں نے کہا کہ یہ دلیل، یہ انداز کئی انبیاء کرام علیہم السلام کے قصے میں ہمیں ملتا ہے۔ جیسے یہ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ہے۔ انداز کیا ہے؟ اے میری قوم، تمہارا کیا خیال ہے اگر میں حق پر ہوں اپنے رب کی طرف سے؟ تمہارا کیا خیال ہے اگر اللہ نے مجھے اپنی طرف سے رحمت دی ہو جو تم سے مخفی رہ گئی ہو، تم سے اوجھل ہو گئی ہو، تو کیا پھر بھی میری بات نہیں مانو گے؟ جو بندہ آگے سے جواب دے ہاں اگر مجھے آپ کی بات سمجھ آ گئی، اگر مجھے آپ کی دلیل سمجھ آ گئی تو مان لوں گا، آپ سمجھیے وہ بندہ تو انشاءاللہ اس کے حق پر آنے کا بڑا امکان ہے۔ جو بندہ کہ نہیں میں نے تو کسی صورت میں نہیں ماننا، اگر تم حق پر بھی ہوئے تب بھی میں نے نہیں ماننا، ایسا بندہ اس کو توفیق ملنا بہت مشکل ہے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ہے۔ اب دیکھیے یہی انداز ہمیں حضرت صالح علیہ السلام کے قصے میں بھی ملتا ہے۔ قال یا قوم ارأیتم، سورہ ہود آیت نمبر 63۔ اسی صورت میں آگے جا کر حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ ہے۔ وہاں حضرت صالح علیہ السلام بھی اپنے قوم کو اسی انداز سے دعوت دیتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، کہا حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہ اے میری قوم ذرا غور کرو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں، اور وآتانی، اور اس نے دی ہو مجھے، منہ اپنے پاس سے رحمت، ذرا اس انداز سے غور کرو شاید میں حق پر ہی ہوں۔ اگر اس انداز سے غور کرو گے تو تمہارے لیے ایمان لانا آسان ہو جائے گا۔ یہی انداز سیدنا شعیب علیہ السلام نے بھی اختیار کیا۔ یہی سورہ ہود میں آگے جا کر آیت نمبر 88، یہ حضرت شعیب علیہ السلام کا اپنی قوم کے ساتھ مکالمہ ہے۔ یہاں حضرت شعیب علیہ السلام بھی اسی انداز سے اپنی قوم کو دعوت دیتے ہیں۔ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا اے میری قوم ذرا غور کرو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں، ورزقنی منہ رزقا حسنا، اور اگر مجھے اللہ نے رزق حسن عطا کیا ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو ہرگز یہ شک و شبہ نہیں ہے کہ اللہ نے انہیں رزق حسن دیا تھا کہ نہیں دیا تھا۔ حضرت شعیب اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں اس انداز سے غور کرو کہ شاید اللہ نے مجھے رزق حسن دیا ہو، شاید میں اللہ کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں۔ یہی بات قرآن کریم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں بھی ہمیں ملتی ہیں۔ دیکھیے سورہ احقاف آیت نمبر 10، قل، کہہ دیجئے اے اللہ کے رسول، ارأیتم، یعنی اے اللہ کے رسول ان مشرکین سے کہہ دیجئے، ارأیتم، تمہارا کیا خیال ہے، ان کان من عند اللہ، اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ قرآن کو تم آنکھیں بند کر کے جھٹلا رہے ہو، اس قرآن کا تم آنکھیں بند کر کے انکار کر رہے ہو، اس کو جادو کہہ کر انکار کر دیتے ہو، اس انداز سے قرآن اور قرآن کی تعلیمات پر غور کرو، شاید یہ اللہ کی طرف سے ہی ہو۔ اگر یعنی ایک سمجھانے کا انداز ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کفار سے کہیں اگر قرآن اللہ کی طرف سے ہوا تو تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ سیدھی سی بات ہے، ایک عقل مند شخص تو، ایک عقل سلیم رکھنے والا شخص تو کہے گا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہوا تو میں مان لوں گا۔ جو بندہ یہ بات کہہ دے یا اس انداز سے غور کرنا شروع کر دے، اس بندے کو دعوت
اس بندے کو توفیق مل جایا کرتی ہے۔ اگر ہم اپنے مد مقابل کو، جس کو ہم دعوت دینا چاہ رہے ہیں، سمجھانا چاہ رہے ہیں، اگر ہم اس کو اس لیول پہ لے آئیں کہ وہ زبان سے یہ اقرار کرے یا دل کے اندر وہ اس انداز سے غور کرنے پر تیار ہو جائے کہ اگر اس کی دعوت حق پر مبنی ہوئی، مجھے حق لگی تو میں مان لوں گا، آپ اگلے بندے کو اس لیول پہ لے آئیں تو اس بندے کے لیے حق کو قبول کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ایک اور آیت کریمہ میں سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل انما اعظکم بواحدہ، اے اللہ کے رسول آپ ان کو اس انداز سے دعوت دیں کہ قل انما اعظکم بواحدہ، میں تمہیں ایک ہی نصیحت کرتا ہوں، ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا، کہ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، تم آگے سے آنکھیں بند کر کے انکار کر دیتے ہو، غور و فکر کی زحمت بھی نہیں کرتے۔ میں تمہیں ایک ہی بات کی دعوت دیتا ہوں، کیا؟ کہ اللہ کے لیے ایک ایک بندہ یا دو دو بندے کبھی الگ ہو کر غور کرو، کبھی میری دعوت پر غور کرنا ہے ایک دفعہ۔ انت قل انما اعظکم بواحدہ، میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، یعنی بہت اہم نصیحت ہے، وہ کیا ہے؟ ان تقوموا للہ، اللہ کے لیے تم کھڑے ہو جاؤ، مثنی دو دو وفرادا یا ایک، کبھی اکیلے میری دعوت پہ غور کرنا، کبھی دو دو بندے الگ ہو کر اچھی نیت سے، اس انداز سے کہ شاید میں حق پر ہوں، اس انداز سے میری دعوت پہ غور کرنا، ثم تتفکروا، پھر تم غور و فکر کرنا۔ تو یہ ایک بہت زبردست انداز ہے، اور ہمیں بھی جو لوگ دعوت کا کام کرتے ہیں انہیں اس انداز کو اپنانا چاہیے، یہ نبوی انداز ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم تمہارا کیا خیال ہے، ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں ہوں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر، وآتانی، اور اگر دی ہو اس نے مجھے، رحمت من عندہ، اپنے پاس سے، فعمیت علیکم، پس وہ تم سے اندھی کر دی گئی ہے، تمہیں وہ نظر نہیں آ رہی رحمت، انلزمکموہا، کیا ہم لازم کر دیں تم پر اس کو، کیا ہم لازم کر دیں کمو تم پر، ہاں اس کو، اس رحمت کو، وانتم لہا کارہون، حالانکہ تم اس کو ناپسند کرتے ہو۔ تو اے میری قوم ذرا غور کرو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں، اور اگر اس نے دی ہو مجھے رحمت اپنے پاس سے، یہاں رحمت سے مراد نبوت ہے، قرآن کریم میں کئی جگہ پر رحمت نبوت کے معنی میں استعمال ہوئے، اس انداز سے غور کرو کہ میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں، میرے پاس معجزات ہیں، اس انداز سے غور کرو کہ مجھے اللہ نے رحمت دی ہو، یعنی نبوت دی ہو، فعمیت علیکم، پس تم سے یہ چیز اندھی کر دی گئی ہے تم پر، انلزمکموہا، کیا ہم لازم کر دیں تم پر اس کو، اس ہدایت کو، کیا اس ہدایت کو ہم تم پر لازم کر دیں، کیا ہم تمہیں زبردستی مسلمان کرنے کی کوشش کریں؟ نہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے، وانتم لہا کارہون، اور تم اس کو ناپسند کرتے ہو، تم اس کو ناپسند کرتے ہو اور ہم اس کو تم پر لازم کر دیں؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو یہ حکم نہیں دیا کہ انبیاء کرام علیہم السلام اللہ کے پیغام کو، اللہ کے دین کو مد مقابل پر ٹھونس دیں، تھوپ دیں، زبردستی ان کو کلمے پڑھائیں۔ اللہ نے نہ مکلف کیا اس کا نبیوں کو، نہ اللہ نے نبیوں کو اس کی اجازت دی ہے۔ تو حضرت نوح کہتے ہیں کہ ہم زبردستی تمہیں ہدایت نہیں دیں گے، اللہ تعالیٰ زبردستی ہدایت نہیں دینا چاہتے، اور نبی بھی زبردستی ہدایت نہیں دیتے، لیکن نبی رہنمائی کرنا چاہتے ہیں اور غور و فکر کی دعوت دینا چاہتے ہیں، جیسے یہاں حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت دی غور و فکر کرنے کی۔ اگر اللہ نے زبردستی ہدایت دینی ہوتی تو اللہ تعالیٰ پہاڑ ان کے اوپر کر دیتے، اللہ کہتے ہیں کہ مانو، نہیں مانتے تو پہاڑ گراؤں گا۔ اگر اللہ نے زبردستی دعوت دینی ہوتی، اللہ تعالیٰ عذاب کی کوئی اور صورت ان کے سامنے لے آتے اور اللہ تعالیٰ کہتے مانو، نہیں مانو گے تو یہ عذاب آ جائے گا، تو ہر بندہ ماننے پر مجبور ہو جاتا۔ لیکن اگر اللہ نے ایسے ہی منوانا ہو زبردستی، تو پھر انسان نے دل سے تو نہیں مانا۔ اللہ تو چاہتے ہیں کہ انسان اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے حق کو قبول کرے، ورنہ پھر یہ کہنا کہ انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے، پھر یہ بات بے معنی ہو جاتی۔ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اور اے میری قوم نہیں میں سوال کرتا تم سے اس پر مال کا۔ حضرت نوح کہہ رہے ہیں اے میری قوم میں تم سے اس پر، یعنی اس پر سے مراد اس تبلیغ پر، جو میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں، تمہیں حق بات بتا رہا ہوں، اللہ کا دین تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں،
یہ بہت بڑا احسان ہے ایک نبی کا اپنی قوم پر. اے میری قوم، میں تم سے اپنی اس تبلیغ پر، اپنے اس احسان پر کوئی مال کا مطالبہ نہیں کرتا، میرے کوئی دنیاوی مفادات نہیں ہیں. اکثر قوم والے کیا کہتے ہیں، اکثر کفار جب نبی کوئی دائی آئے تو کفار آگے سے پروپیگنڈا کرتے ہیں، اصل میں یہ ہمیں دعوت اس لیے دینا چاہتے ہیں کہ یہ ان کا مقام بنے، ان کا دنیاوی مفادات ان کو حاصل ہوں. تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا میں تم سے دنیاوی مفادات چاہتا ہی نہیں ہوں. ان اجری الا علی اللہ، نہیں ہے میرا اجر مگر اللہ پر. یہی حضرت نوح علیہ السلام کی بھی دعوت ہے، یہی تمام انبیاء کی دعوت ہے. تبلیغ پر میرا اجر اللہ کے پاس ہے، میں تم سے اجر نہیں چاہتا، میرے دنیاوی مفادات نہیں ہیں. وما انا بطارد الذین آمنوا، اور نہیں ہوں میں دور کرنے والا ایمان والوں کو. میں ایمان والوں کو بھی دور نہیں کر سکتا. کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام. کس سے کہہ رہے ہیں؟ کفار سے، مالدار کفار سے. یعنی کفار کا جو اعتراض تھا کہ تمہارے ماننے والے تو ہم میں حقیر لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، موٹی عقل والے لوگ ہیں. گویا کہ ان کا کہنا یہ تھا اے نوح ہم تمہاری بات سننے کو تیار ہیں، ہم تمہارے پاس بیٹھ بھی جائیں گے، تمہاری بات سن بھی لیں گے، لیکن ایک شرط پر کہ ان غریبوں کو اپنے سے دور کر لو. یہ جو تمہارے ارد گرد ایمان والے جب گھٹا لگائے رکھتے ہیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھنا اپنی توہین سمجھتے ہیں. اگر تم نے ہمیں اپنی دعوت سنانی ہے تو تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا، تمہیں ان کو اپنی مجلس، ان کو دور رکھنا ہوگا اپنے پاس سے. یہ تمہارے پاس زیادہ نہ آیا کریں. اگر یہ تمہارے پاس زیادہ آئیں گے تو پھر ہم تمہارے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، ہم تمہاری بات نہیں سنیں گے. یہ وہ بات ہے قوم نوح کے سرداروں کی، جو ہر نبی کو اس کے قوم کے سرداروں نے یہ بات کہی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کفار قریش مکہ یہی بات کہتے تھے، ہم تمہاری بات سننے کو تیار ہیں، ہم غور بھی کریں گے، لیکن اپنے یہ جو تمہارے ساتھ، آپ کے ساتھ یہ جو غریب لوگ ہیں، ان کو اپنے سے دور کر لیں. تو حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں نہیں، وما انا بطارد الذین آمنوا، نہیں ہوں میں دور کرنے والا ایمان والوں کو. میں میرے ساتھ جو ایمان والے ہیں تمہاری نظروں میں وہ غریب لوگ ہیں، میں ان ایمان والوں کو، غریب لوگوں کو اپنے سے دور نہیں کر سکتا. انہم ملاقو ربہم، انہوں نے ملاقات کرنی ہے اپنے رب سے. کیا مطلب یہ کہ یہ تو اللہ کے پیارے ہیں اور ان کی اللہ سے ملاقات ہونی ہے. اگر میں نے انہیں اپنے سے دور کیا تمہاری وجہ سے، تو جب ان کی اللہ سے ملاقات ہوگی تو یہ اللہ کو شکایت کریں گے میری، تو میرا کیا بنے گا پھر؟ تمہاری نظروں میں یہ غریب لوگ ہیں لیکن اللہ کے پیارے ہیں، ان کے اللہ سے ملاقات ہونی ہے. جب ان کے اللہ سے ملاقات ہو تو پھر اگر میں نے انہیں اپنے سے دور کیا تمہاری باتوں میں آ کر، تو بے شک یہ ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے. وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، لیکن اے میری قوم میں تمہیں جاہل قوم شمار کرتا ہوں. تمہارا یہ مطالبہ جاہلانہ ہے، تمہارا یہ مطالبہ غلط ہے کہ اے نوح اگر آپ اپنے سے غریبوں کو دور کریں تو پھر ہم آپ کی بات سننے پر تیار ہیں. تمہارا یہ مطالبہ یہ غلط ہے، میں تمہارا یہ مطالبہ ماننے کو تیار نہیں ہوں. وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُونِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ، اور اے میری قوم کون میری مدد کرے گا اللہ کے بالمقابل، ان طردتہم، اگر میں نے انہیں اپنے سے دور کر دیا. وہی بات کہ اے میری قوم، اے سردارو، تم کہتے ہو میں ان کو اپنے سے دور کر دوں، انہوں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، اور میری اللہ کے بالمقابل مدد کون کرے گا اگر میں نے انہیں دور کر دیا اپنے سے؟ اگر میں نے انہیں دور کر دیا اور ان کے اللہ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے اللہ کے پاس میری شکایت کی، تو پھر میری اللہ کے بالمقابل مدد کون کرے گا؟ مجھے اللہ کے غضب سے کون بچائے گا؟ اللہ تو غضبناک ہوں گے اس بات پر. دیکھیے کتنا زور ہے کہ غریبوں کو اپنے سے دور نہیں کرنا. اور میں نے کل اس موضوع پر بات بھی کی کہ ہمیں، یعنی بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے ایک مخصوص طبقے کو دعوت دینی ہے. میں نے کہا کہ اگر کسی کے قریب پوش طبقہ ہے اور مالدار لوگ رہتے ہیں، غریب لوگ نہیں رہتے، انسان کا کام ہے اور قریب لوگوں کو دعوت دے، پھر اپنا دعوت کا سلسلہ بڑھائے، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن اگر ایک انسان کے قریب ہر قسم کے لوگ ہیں لیکن وہ صرف دعوت دے گا تو وہ صرف مالدار لوگوں کو دعوت دے، غریبوں کے ساتھ غریب بھی چاہتے ہیں کہ وہ اس سے کچھ سیکھیں، وہ غریبوں کو ٹائم ہی نہ دے. تو یہ آیات
کتنی غور طلب ہیں کہ اے میری قوم، میری مدد کون کرے گا اللہ سے اگر میں نے انہیں اپنے سے دور کر دیا؟ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ اتنا ہی کافی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔